بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس اسٹوڈیو چینل کے سامعین کو محبتوں بھرا سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ ہے۔ حضرت نے حد درجہ ماں کی خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی تو بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر سفید رنگ کے داغ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں، اور جب وہ آئے گا تو تم دونوں ان سے دعا کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیے، لیکن اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے اور کہا، سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے۔ پھر کہا، یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبلہ والے کھڑے رہیں۔ پھر کہا، مراد قبلہ والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ اور پھر کہا، مراد قبلہ والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا، اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، مجھے تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا، کدھر ہے؟ اس نے کہا، آیا ہوا ہے۔ پوچھا، کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آگے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا، میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں سارے ہی اللہ کے بندے ہیں۔ تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا، آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا، اویس، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا، جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ہاتھ اٹھا اور میرے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا، میں دعا کروں؟ آپ لوگ تو سردار ہیں اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ،
آپ نے مجھے دروازے پہ کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر انگلی تیری جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔